نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال و جواب کا ایک مستقل سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مختلف فورمز پر جو دروس کے سلسلے اور خطابات کے سلسلے جاری ہیں ان کے تناظر میں جو سوالات آپ کی طرف سے ہمیں میسر آئیں، موصول ہوں، ان کے ہم جوابات دینے کی کوشش کریں۔ ایک بات کی ہم نے بار بار وضاحت کی ہے کہ جو فقہی نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں اور ایسے سوالات جو مفتیان کرام کی آراء جس میں درکار ہوتی ہے، یہ مسلکی نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں، فقہی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں کوشش کیا کیجئے کہ وہ علماء کرام کی طرف ہی آپ ریفر کریں اور ان سے سوالات کے جوابات حاصل کریں۔ ہم سے وہ سوالات کیجئے کہ جو قرآن اکیڈمی کے مختلف کورسز ہیں، تنظیم اسلامی کے حوالے سے، قرآن اکیڈمی کے حوالے سے، استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یا جو ہماری گفتگو میں، بیانات میں، خطابات میں، کورسز میں باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، ان کے تناظر میں کچھ سوالات ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اس فورم پر، اس سیشن میں آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ تو آج سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسز سید کا غالباً کوئی سوال ہے۔ Could you please indicate the ayat regarding the respect of in-laws from Quran? I heard you explaining the ayat this past Ramadan. I need to know the ayat and Islamic perspective for in-laws. Thank you. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو سسرال کے معاملات ہیں نا، اس کے حوالے سے ہم سب بہت زیادہ حساس بھی ہیں اور سینسٹیو بھی ہیں اور غلطیاں بھی ہم سے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ غالباً جس آیت کا آپ نے فرمایا وہ آیت ہے جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت کے بیان میں، اور سورہ نساء کی پہلی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی خطبات میں اور خطبہ نکاح میں بھی تلاوت فرماتے تھے۔ وہاں ذکر آتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ اب رحمی رشتے تو وہ ہیں جو کنشپ جسے ہم کہتے ہیں، بلڈ ریلیشنز کہتے ہیں، خونی رشتے جنہیں کہا جاتا ہے، اور اس کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس میں ذکر کیا جاتا ہے ان رحمی رشتوں میں حرمتیں بھی قائم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہن اور بھائی کا ایک خونی رشتہ ہے اور بہن اور بھائی کے درمیان حرمت بھی ہے کہ ان کا نکاح حرام ہے۔ اسی طرح بیٹی اور باپ کا معاملہ ہو تو ایک حرمت ہے، ان دونوں کا نکاح حرام ہے۔ جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کی روشنی میں، تو کیونکہ وہ نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح میں بھی یہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے، تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ جیسے حرمت ہمارے اپنی امیڈیٹ گھر میں ہے، بہن بھائی کے درمیان، باپ اور بیٹی کے درمیان، بیٹے اور ماں کے درمیان، اسی طرح جب نکاح ہو جاتا ہے تو کچھ حرمتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ عجیب بات ہے اور عجیب نکتہ ہے کہ نکاح کے نتیجے میں کچھ حلال ہو جاتا ہے اور کچھ حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی جب نکاح ہو جاتا ہے تو ایک شخص، ایک مرد اور ایک عورت، وہ آپس میں شوہر اور بیوی ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک عورت جو کہ اب بیوی بن چکی ہے، اس کا اپنے سسر سے بھی حرمت کا رشتہ ہو جائے گا، یعنی بہو کا اور سسر کا نکاح حرام ہے۔ اسی طرح داماد ہے تو ساس سے نکاح حرام ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ حرمت آئے گی تو اب تقدس بھی آئے گا، ادب بھی آئے گا، احترام بھی آئے گا، شفقت بھی آئے گی۔ اب داماد کو بھی ماں باپ کی طرح اہمیت دینی چاہیے ساس سسر کو، اور بہو کو بھی ماں باپ کی طرح ساس سسر کو اہمیت دینی چاہیے۔ ماں باپ تو بہرحال جو اصل ماں باپ ہیں وہ تو اپنے مقام پر ہیں اور ان کا بہت بڑا ہم پر حق ہے، البتہ میں حرمت کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں۔ تو جیسے داماد اور ماں، اس کی ساس کا نکاح حرام ہے، اسی طرح یہاں حرمت آئے گی تو داماد کو بھی ساس سسر کو ماں باپ کی طرح بڑا رتبہ دینا چاہیے، بہو کو بھی ساس سسر کو ماں باپ کی طرح بڑا رتبہ دینا چاہیے، کیونکہ حرمت قائم ہو گئی، بہو کا سسر سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح ساس سسر کو کہا جائے گا اگر داماد ہے تو بیٹے کی طرح اس کو عزت دیں، اہمیت دیں۔ اسی طرح اگر بہو ہے تو اس کو بیٹی کی طرح عزت دیں۔ یہ تو ہے ساس سسر، داماد اور بہو کے تعلق سے۔ البتہ ان لاز میں اب وہ بھی آتے ہیں کہ جناب ایک شخص ہے، ایک شوہر ہے، تو اس کی بیوی کی بہن وہ سالی صاحبہ، اور پھر بھائی جو ہے وہ سالے صاحب، اور ساری دنیا ایک طرف جوروں کا بھائی ایک طرف، وہ تو ہمارے بات بڑی مشہور ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ بیوی کی نسبت سے رشتہ دار ہیں تو بہرحال ان کا بھی رسپیکٹ کا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح یاد رہے وہ سالی جو ہے وہ ہے نامحرم،
پردے کے احکامات لاگو ہوں گے، یہ ذہن میں رکھی جائے بات. ہمارے تو بڑے بگڑے ہوئے تصورات ہیں. اسی طرح یہ جو بہو ہے تو دیور ہے یا اس کا جیٹ ہے یعنی شوہر کے بھائی، وہ بھی نامحرم ہیں، ان سے پردے کے احکامات بھی جاری ہوں گے اور ان سے پردے کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا. تو یہ تو پھر پردے کے احکامات، ان کی پاسداری کرنے کا معاملہ. تو اصلاً تو وہ پہلو کہ داماد اپنے ساس سسر کے ساتھ، بہو اپنے ساس سسر کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. البتہ اس نسبت سے جو اور رشتے بن جاتے ہیں یا تعلق قائم ہو جاتا ہے، پردے کے احکامات واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں ان کی پاسداری کی جائے. البتہ یہ سارے جو سسرالی رشتہ دار ہیں یہ بھی کون ہیں؟ مسلمان ہیں نا. تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مسلمان پر کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں. یہ سارے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. تو جو کسی نسبت سے ذرا قریبی ہو جائیں تو ان کا حق زیادہ بن جائے گا. بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو. حدیث یاد ہے نا، حدیث میں آتا ہے جو ہمارے بڑے کا ادب نہ کرے، چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ تو سارے مسلمانوں کے بارے میں ہے. تو جو سسرال کی نسبت سے رشتہ دار بن جائے، کسی نسبت سے رشتہ دار بن جائے، قریبی تعلق جس کے ساتھ ہو جائے، تو بہرحال وہاں پر مسلمانوں کا حق ادا کرنے کی ترغیب دلائی جائے گی. مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. مومن کون ہے؟ جب تک تم دوسرے کے لیے وہی معیار نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے، تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان گویا کہ مکمل نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے کہ بہت ساری بات آپ کے ہمارے سامنے آ گئی، کافی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان رشتوں کی پاسداری کرنے اور جو دین کی تعلیمات ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا سوال تھوڑا سا عجیب ہے. مسز محمود کا سوال ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے ہسبینڈ فلم دیکھتے ہیں جو مجھ کو ناپسند ہے، اس پر ہماری بہت لڑائی ہو جاتی ہے، بتائیں کیا کروں؟ لڑائی نہ کریں، پہلی بات تو یہ ہے. اور فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے یہ تو آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں. لیکن کسی چیز کا عام ہونا وہ جائز تو نہیں ہو جاتا. غلط تو غلط ہی ہے، لیکن اس غلط کی اصلاح کا طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے. شوہر کی دل جوئی کریں. شوہر کو وقت تو یقیناً آپ نے دینا ہی ہے. اور شوہر کے بارے میں ایک بیوی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بیوی کی جنت کو شوہر کے ساتھ جوڑا گیا. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو، یعنی وہ بیوی اس کی وفادار، خدمت گزار، اطاعت گزار ہے، تو اس بیوی کو اللہ کا اختیار دے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. دل جوئی کر کے، اس سے سلوک کر کے. ظاہری بات ہے شوہر کو چھوڑا تو نہیں جائے گا نا. تو بات بات پہ فائرنگ پر اتر آنا، بات بات پہ ناگواری کا اظہار کرنا، یہ بات درست نہیں ہوگی. اچھے انداز سے جب اچھا موڈ ہو اس وقت سمجھانے کی کوشش کی جائے، اور کمپنی دیں اپنے شوہر کو، وقت دیں اپنے شوہر کو، تاکہ دوسری طرف وہ ڈائیورٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، اور اس کی دلجوئی کی کوشش کریں. اور ہاں، دلوں کو بدلنے والی ذات وہ اللہ کی. حدیث میں آتا ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں، جب چاہے جہاں چاہے وہ اللہ اس کو پھیر دے. تو اللہ سے دعا کا معاملہ بھی اختیار کیجئے، رو رو کر اللہ سے دعا کیجئے، وقت دیجئے شوہر کو، دلجوئی کیجئے اس کی. انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائے گا. اور جب کبھی ممکن ہو، جس انداز سے ممکن ہو، گھر میں دین کی بات چلے گی، دین کے ماحول سے جوڑنے کی کسی طور پر کوشش ہو جائے، کسی اور کے ذریعے، یہ بتا کے نہیں کہ یہ فلمیں دیکھتے ہیں تو آپ دین سے جوڑیں، یہ بتا کر نہیں. ادروائز جب دین کے ماحول سے جڑنے اور جوڑنے کی بات ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ان باتوں کی طرف توجہ بھی کم ہوتی جائے گی اور ہم خیر میں آگے بڑھتے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمر بن ایاز صاحب کا سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ بتا دیں. فرض نماز کے بعد دعا مانگنا ٹھیک ہے یا پوری نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے؟ فرض نماز کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بھی بتائے، دعائیں بھی بتائی ہیں، اور وہ دعائیں ذکر کی نوعیت کی بھی ہیں. آیت الکرسی کی تلاوت ہے، سورۃ الفلق کی تلاوت ہے، سورۃ الناس کی تلاوت ہے، تسبیح فاطمہ کا پڑھنا ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. سلام پھیر کر حضور پڑھتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو ان کا بھی اہتمام ہو. اور فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ان دعاؤں کی قبولیت کا موقع بھی ہے تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے. اور اگر آپ پوری نماز کے بعد بھی دعا کرنا چاہیں تو دعا کا موقع ہوتا ہے. دیکھیے فرض نماز کے بعد دعا قبول بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ آیات کی تلاوت اور خاص اذکار بھی تعلیم فرمائے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. محمد حامد صاحب کا سوال ہے، فرماتے ہیں کہ محترم میں اس وقت 9ویں جماعت کا طالب علم ہوں اور اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں کسی اسلامی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کا خواہش مند ہوں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. شکریہ. ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ اگر آپ اپنے نام کے ساتھ یہ بھی تحریر فرما دیا کریں اپنے سوال میں کہاں سے تعلق ہے، شہر کا نام آ جائے، اور اگر پاکستان سے باہر ہو تو وہ بھی ذکر آ جائے، تو شاید ہمیں کچھ سوال کا جواب دینے میں اور سہولت ہو جائے. آپ اپنا میٹرک کیجئے مکمل،
آن لائن کورسز ہم نے قرآن اکیڈمی سے آفر کیے ہیں، آپ ان کو جوائن کیجئے، اور ہو سکتا ہے آپ نے جوائن بھی کیا ہوا ہو، اور جو بھی تعلیم کے حلقے، تدریس کے حلقے آپ کو دستیاب ہو ان میں آپ شرکت کیجئے۔ اور میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ ساتھ ساتھ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان القرآن ہے، قرآن حکیم کا ترجمہ تشریح، اس کو بھی سننے کا اہتمام کیجئے۔ آپ میٹرک مکمل کیجئے، اس کے بعد باقاعدہ کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی بھی کوشش کیجئے۔ اگر آپ پاکستان کے کسی میجر سٹی میں ہیں، میجر شہر میں ہیں، بڑے شہر میں ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، اسی طرح ملتان ہے، اور بھی، تو آپ ہمیں بتائیے گا، تو ہماری جو قرآن اکیڈمیز کے مراکز ہیں ہم آپ سے ان کو وہ شیئر کر لیں گے۔ باقی آپ تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے QuranAcademy.com، تو بہت سارے کورسز جو آن لائن بھی ہیں اور فزیکل بھی ہیں، ان کی بھی آپ کو تفصیلات انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی۔ ایک بہن کا سوال ہے فیصل صاحب کی فیملی سے کہ سر ہاؤ ویمن کین ڈو دیئر پارٹ ان اقامت دین۔ بہت اچھا سوال ہے، اور ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی اس کا جواب دیا۔ اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ جو ہم نے قرآن اکیڈمی کراچی سے آن لائن کورسز کا سلسلہ شروع کیا، تو ہر جمعے کو رات 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارا ایک لیکچر ہوتا ہے جو ہم نشر کرتے اور لائیو ہوتا ہے وہ الحمدللہ۔ اس میں ہم نے دین کے جامع تصور پر بات کی ہے، الحمدللہ یہ بات ہو رہی ہے 3 جولائی 2020 کی بات ہو رہی ہے، اور 7 جولائی کو ہم دینی فرائض کے جامع تصور پر بات کریں گے، بلکہ 10 تاریخ کو معاف کیجیے گا، اور پھر 17 تاریخ کو ہم اس موضوع پر بات کریں گے، مسلمان خواتین کے دینی فرائض انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ 17 جولائی کو QuranAcademy.com آپ وزٹ کیجئے، ہمارا جو لیکچر ہوتا ہے رات 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق، اس میں ہم اس موضوع پر کلام کریں گے۔ پھر ایک خطاب ہے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کتابچے کی شکل میں بھی ہے، مسلمان خواتین کے دینی فرائض، اس کا مطالعہ کیجئے، وہ بھی آپ کے لیے مفید رہے گا۔ اور یہ کتابچہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں QuranAcademy.com ہماری ویب سائٹ سے بھی۔ مختصراً یہ ہے، ایک خاتون جب وہ شادی شدہ ہے تو اصلاً شوہر اور اولاد کی ذمہ داری ہے، ان پر وہ محنت کرے تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کر لے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر اللہ نے توفیق عطا فرمائی، قرب و جوار میں عورتیں ان کے رابطے میں ہیں، محرم مرد رابطے میں ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں وغیرہ، بھتیجا بھانجے، ان تک دین کی بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو باہر کی ذمہ داریاں بڑی بڑی وہ مردوں پر ڈالی گئیں، گھر کی ذمہ داری عورت کے حوالے کی گئی، اسی میں انشاءاللہ خیر ہوگی۔ ایک خاتون خود دین پر عمل کرے، اپنی اولاد کی مجاہدانہ تربیت کرے، شوہر کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے، اور اگر اللہ نے کوئی وسعت دی ہے، یہ استطاعت دی ہے، تو کچھ خواتین کو بھی پڑھا سکتی، پڑھائے، اپنے محرم مردوں کو بھی بات دین کی پہنچائے، اتنا ہی اس سے تقاضا ہے، اور اسی پر وہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے نجات کا معاملہ ہوگا۔ شفیق احمد صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خلافت اور پاکستان کی اسلامی جمہوریت میں کیا فرق ہے، اور دنیا میں کہیں اس دور میں خلافت موجود ہے؟ خلافت ایک دینی ٹرمینالوجی ہے، اور پہلے انبیاء ہی اور رسول ہی خلیفہ ہوتے تھے اللہ کے، پہلے ہی انسان، وہ پہلے ہی نبی ہیں، اور وہی پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام۔ ختم نبوت کے بعد اب یہ خلافت کی ذمہ داری امت پر اجتماعی طور پر آ گئی ہے۔ 10 مسلمان ممالک کی تعداد تقریباً 57-58 ہے، لیکن ان میں عظیم اکثریت، بلکہ تقریباً تمام کا معاملہ یہ ہے کہ دستوری سطح پر، ریاستی سطح پر دین اسلام کے احکام کا مکمل طور پر یہاں نفاذ نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلافت کا نظام بتمام و کمال اس وقت تو زمین پر کہیں نافذ نہیں۔ انفرادی سطح پر مسلمان دین پر عمل کر رہے ہیں، یا کچھ مسلم ممالک میں کچھ احکام پر اگر عمل ہو رہا ہے تو یہ جزوی بات ہے، یہ مکمل بات نہیں، پورے کے پورے دین پر عمل کا تقاضا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ رہا یہ معاملہ کہ پاکستان کی اسلامی جمہوریت، پاکستان کا نام تو آفیشلی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، لیکن یہ ویسا ہی اسلام ہے، معاف کیجیے گا، عملاً جیسے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب کے نام مسلمانوں والے، ہم سب 22 کروڑ کی عظیم اکثریت پاکستان میں رہنے والی 98% وہ مسلمان ہیں، مگر ہم میں بے نمازی بھی ہیں، معاف کیجیے گا، زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے والے بھی ہیں، اور عشر میں ڈنڈی مارنے والے بھی ہیں، سود کے اکاؤنٹ کھول کر سود کمانے والے بھی ہیں، بے حیائی کا طوفان پھیلا کر مال بنانے والے بھی ہیں، پتہ ہے نا؟ تو جیسے ہم مسلمان، معاف کیجیے گا، ویسے ہی فی الوقت ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا عالم ہے کہ ہم نے اس کو کلمہ تو پڑھا کر اس کا نام رکھا ہوا ہے، لیکن دین کے احکام یہاں نافذ تو دور کی بات، شریعت کے بہت سارے احکام پامال ہو رہے ہیں۔ تو وہ خلافت جو مطلوب ہے وہاں تو اللہ کی حاکمیت کو مان کر، اس کو لا گیور، لیجسلیٹر، قانون ساز مان کر
اس کے احکام کا نفاذ ہو، یہ ہے نمائندگی جس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت جو ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں اللہ کی نعمت ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے، لیکن اسلام اپنی شان کے ساتھ یہاں پر نافذ ہو۔ بہت سارے اجتماعی معاملات میں شریعت کے احکام کا نفاذ تو دور کی بات، عین خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ سود کا نظام، جوئے سٹے کے معاملات، بے حیائی کا طوفان، اسلامی سزاؤں کا نافذ نہ ہونا، عشر کا وصول نہ کیا جانا، یہ چند بڑی بڑی اس تعلق سے مثالیں ہیں۔ شاہد صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد خان ہیئر فرام کشمیر آئی او کے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کی اور تمام ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ آزاد جو ہے وہ آکوپائڈ کشمیر، انڈین آکوپائڈ کشمیر صاحب کا تعلق ہے۔ سر پلیز ہمیں بتائیں کہ قرآن پاک میں جو آیت آئی ہے سورہ مائدہ رکوع نمبر 7 میں، ایز ان انگلش to those who did not follow and obey the orders of Allah and did not implement the same people are kafir. Please sir, will you understand me properly this ayah? Elaborate کا صحیح لفظ ہوگا یہاں پر، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کی بات کی اور یہ آیت نمبر 44 کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں ذکر آتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے آیت نمبر 45 میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور آگے قرآن کہتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 47 میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس وہی لوگ فاسق یعنی گنہگار ہیں۔ اس میں دو باتیں سمجھ لیں، ایک ہے ایک شخص مسلمان ہو اور اسلام کو ماننے والا ہو مگر اسلام پر عمل نہیں کر رہا تو وہ عملاً کفر کی روش پر ہے، عملاً ظلم یعنی شرک کی روش پر ہے، عملاً فسق یعنی گناہ کی روش پر ہے۔ اور ایک وہ ہو معاذ اللہ جو عقیدتاً ہی نہ مانے، یہ اللہ کا حکم ہی نہیں، معاذ اللہ، وہ تو پھر کافر ہی ہو جائے گا، اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ تو ایک ہوتا ہے عقیدے کا کفر، ایک ہوتا ہے عمل کا کفر۔ تو اللہ کی شریعت کا نفاذ نہ کیا جائے یہ عملاً کافرانہ روش ہے، یہ عملاً مشرکانہ طرز عمل ہے، یہ عملاً باغیانہ طرز عمل ہے۔ اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر میرے اختیار، اگر اس پر میں اللہ کا حکم نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ عملاً کفری روش۔ میرے گھر پر بر اختیار میں اگر اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتا یہ عملاً کفر کی روش۔ 22 کروڑ کی عوام پر یا چند کروڑ پر کسی کو اختیار حاصل ہے اور وہ اسلام کو نافذ نہیں کر رہا تو عملاً کافرانہ روش ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طویل خطابات اور خطبات کے شارٹ کلپس آج کل آپ بہت دیکھتے ہیں۔ ایک شارٹ کلپ کا ٹائٹل تھا اللہ تعالیٰ کے فتوے، یہ 3 فتوے اللہ کے ہیں، المائدہ آیت نمبر 44، 45، 47، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، عملاً وہی ظالم ہیں، عملاً مشرک ہیں اور وہی فاسق ہیں۔ تو اگر کوئی عقیدے کے طور پر نہ مانے تو وہ اسلام سے خارج ہے، لیکن مانتا اور نافذ نہیں کر رہا تو یہ عملاً کافرانہ، ظالمانہ یعنی مشرکانہ اور سرکشی والی روش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور آج اللہ کے اس دین کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد ہم پر فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ہاں ہم جد و جہد کر رہے ہوں اور دین غالب نہیں ہوتا اور اس حال میں دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ اپنی معذرت پیش کریں گے اور سرخرو ہو جائیں گے۔ تو جہاں جس کا جتنا اختیار وہ اتنا مکلف اور ذمہ دار، اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد ہمارا فرض۔ بعض لوگ مسلمان معاشروں میں کہتے ہیں مسلمان ریاستوں میں بھئی حکمراں نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں؟ اچھا حکمراں ہمیں گندا پانی پلا رہے، لائنوں میں ہم پی رہے، حکمراں بجلی نہیں دیتے تو ہم رات کو تاریک میں بیٹھے رہتے، مچھروں کو کاٹنے کی اجازت دیتے نہیں، ہم جناب پھر وہ کبھی تو ہم جنریٹر لگاتے ہیں، کبھی ہم UPS لگاتے ہیں اور کبھی سڑک پر آ کر احتجاج کرتے ہیں۔ گندا پانی اگر لائن میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو ہم منرل واٹر پرچیز کرتے ہیں یا پانی خرید کر پیتے ہیں، جو بھی شکل ہوتی اختیار کرتے ہیں۔ تو اگر شریعت وہ نافذ نہیں کر رہے تو اس کا مطالبہ لے کر کھڑا ہونا، اس کی جد و جہد کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ بجلی پانی گیس کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور معاملات کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لاک ڈاؤن کھلوانے کے لیے احتجاج کرتے ہیں، ٹیکسز کم کروانے کے لیے جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں، تو اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہم سب کے سامنے رہنا چاہیے۔ سعود صاحب کی فیملی سے ہماری بہن کا سوال ہے کہ پلیز ٹیل می اف اٹ از اوکے ٹو واچ ڈرامہ ارطغرل، آئی ایم ویری کنفیوزڈ۔
میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اس حوالے سے کلام نہ کروں، لیکن آج کل یہ اس قدر ان ہے سوسائٹی کے اندر کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اصولی بات کو سمجھ لیں، ڈرامہ ہوتا ہے، جی ڈرامہ ہوتا ہے، اور اس ڈرامے میں ڈرامے بازی بھی ہوتی ہے، فکشن بھی ہوتا ہے، نہ ہونے والی چیز کو بھی دکھایا جاتا ہے، اور پھر وہ کہ موسیقی بھی چلتی ہو، نامحرم عورتوں کو چھوا بھی جا رہا ہو، بے حجاب عورتوں کو دکھایا بھی جا رہا ہو، تو ظاہری بات ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ بات تو بالکل جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے ایک جذبہ اور جوش پیدا ہوتا ہے، ہو رہا ہوگا، ہم اس کی بحث نہیں کرتے۔ ہاں بعض حضرات کا یہ خیال ہے، اس میں آراء کا ڈفرینس ہو سکتا ہے، بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ جو لوگ ویسے ہی فلمیں ڈرامے ناچ گانے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، چلو وہ دیکھ لیں تو شاید ان کے کچھ جذبات بہتر ہو جائیں، تو یہ بعض حضرات کا خیال ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ ارطغرل غازی، اس کو کس شے نے موٹیویٹ کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا تھا؟ محمد بن قاسم نے کوئی ڈرامہ دیکھ کر جو ہے وہ جذبات اپنے اندر پیدا کیے تھے؟ ارطغرل نے خود اپنے اندر جو جذبات اگر پیدا کیے ہوں گے کسی ڈرامے کو دیکھ کر پیدا کیے ہوں گے؟ اللہ کے بندو ذرا غور کر لو۔ تو بھائی جو لوگ ویسے ہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو بعض نے کہا چلو بھائی یہ دیکھتے تو کم سے کم اس گندگی سے تو کم گندگی ہے، کم ہوگی، یہ ایک اوپینین ہے۔ دوسرا، ترکی کا معاملہ آپ ذہن میں رکھیے، ترکی سے ڈرامہ آیا ہے، بہرحال بہت سارے مباحث ہیں، وہاں سے بہت سارے ڈرامے ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں، ان کو ریونیو جنریشن بھی ہو رہی ہے، لیکن ترکی کے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، اور وہ 100 برس تقریباً کم و بیش ان کے گزرنے والے ہیں، جہاں عربی زبان میں اذان پر پابندی، نماز پر پابندی، دین اسلام کے شعائر پر پابندی، اور نہ جانے کس قدر ظلم و ستم ان کو برداشت کرنا پڑا۔ اس ماحول کے معاملات ڈیفرنٹ ہوں گے۔ ہم جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے، جہاں 250-300 برس کی ہمارے علماء کی، مجاہدین کی، داعیان دین کی محنتیں ہیں، اس ماحول کے اندر یہ ڈراموں سے دین نہیں آئے گا بھائی۔ اللہ کا کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیاں، اسی سے انشاءاللہ ہمارے جذبات بہتر ہوں گے۔ تو باٹم لائن، بہرحال ارطغرل ہو یا کوئی اور ڈرامہ ہو، ڈرامہ ہوتا ہے، اس میں ڈرامے بازیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس میں پھر وہ عشق و محبت کی داستانوں کے مناظر بھی آ جاتے ہیں، اس میں میوزک بھی آ جاتا ہے، نامحرمی ہے نا جو ڈرامے میں فنکار کام کرے، چھونے کی باتیں بھی آ جاتی ہیں، اور کس انداز سے پوز دکھائے جاتے ہوں گے واللہ اعلم، اور پھر جناب اس میں عورتوں کو بھی دکھایا جائے اور بے حجاب بھی دکھایا جائے، تو ظاہری بات ہے دینی پیراڈائم میں ان باتوں کی گنجائش نہیں نکلتی، واللہ تعالی اعلم۔ شمیم صاحب کی فیملی سے ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے داماد بینک میں کام کرتے ہیں، یو ایس سے ہوتے ہیں، تو کیا کریں؟ ایک پچھلی نشست میں ہم نے جواب آپ کو دیا ہے، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، بہرحال اللہ کرے کہ ان تک بھی یہ بات پہنچے، آپ بھی اللہ سے دعا کریں اور ان تک سمجھانے کی کسی اور کے ذرائع سے کوشش کریں، یہی کوشش کی جا سکتی ہے سمجھانے کی، پہنچانے کی، بتانے کی۔ بہرحال داماد ہیں تو آپ کی پوزیشن نسبتاً بظاہر ہمارے معاملات کے اعتبار سے وہ حساس بھی ہوا کرتی ہے، لیکن سمجھانے کی کوشش کرنا، کسی اور کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ بھئی کوئی بہتر آپشن کو دیکھیں، کم پہ قناعت کریں، لیکن کوئی حرام چیز یا حرام آمدنی یا جہاں حرام کا شبہ بھی آئے، بہرحال اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بنت ضیاء، ان کا سوال ہے کہ مرد تو اپنی اصلاح کے لیے اصلاحی تعلق قائم کر لیتے ہیں، خواتین کے لیے ذرا مشکل امر ہے، کیا کیا جائے؟ بہت اہم سوال ہے، یاد رکھیے گا، ایک مرد کے ساتھ کچھ عورتوں کو اللہ کا دین جوڑ دیتا ہے۔ بیٹا ہے تو ماں کی ذمہ داری آ جاتی ہے کبھی بیٹے پر، بیوی ہے تو شوہر پر ذمہ داری ہے، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے۔ اصلاً مرد کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ گھر والوں کی کفالت کرتا ہے، مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہیں وہ ان گھر والوں کی دینی تربیت کی کوشش کرے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح قرآن کی تعلق سے یہ آیت کریمہ ہے، تو حدیث اسی کی ترجمانی کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اصلاً مرد کی ذمہ داری ہے جہاں گھر والوں کی وہ
مادی حاجات کو پورا کرنے کا ذمہ دار، وہیں ان کی دینی حاجات کو پورا کرنے کا ذمہ دار۔ ہاں ہر مرد خود عالم تو نہیں ہوگا، مربی تو نہیں ہوگا اس معنی میں جیسے کہ ایک صاحب علم ہوتا ہے، لیکن وہ اہتمام کرے گھر والوں کے لیے، بچیوں کے لیے۔ ہم دنیا جہاں کی تعلیم کا بندوبست کرنے، دین کی تعلیم کا بندوبست کیوں نہیں کر سکتے؟ خیر کے ماحول سے جوڑیں۔ ہمارے جو قرآن اکیڈمیز کے تحت اور تنظیم اسلامی کے تحت دروس ہوتے ہیں عام حالات میں، کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کے علاوہ بات کر رہا ہوں، ہم تو باپردہ خواتین کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح کورسز ہوتے ہیں خواتین کا باپردہ، اس میں اہتمام ہوتا ہے۔ تو خواتین جہاں ان کے لیے مواقع ہوں باپردہ شرکت کے، تو مردوں کو چاہیے کہ اس کا انتظام کروائیں، یا تو خود سیکھیں اور سکھائیں گھر والوں کو، ورنہ ان کے لیے متبادل بندوبست کریں، تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مرد باپ کی حیثیت میں، شوہر کی حیثیت میں اس نے جواب دہ ہونا ہے، تاکہ اس کا جواب دینا کل آسان ہو جائے۔ اور ایک خاتون کو اگر یہ احساس ہے، چاہے وہ بیٹی ہے تو باپ کو، بیوی ہے تو شوہر کو وغیرہ، وہ توجہ دلائے کہ بھائی آپ میرے لیے دین کی تعلیم کا بھی بندوبست کیجئے۔ ہاں ہر ایک کا عالم بننا ضروری نہیں، لیکن دین کا بنیادی علم ہونا، جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں، جن باتوں سے شریعت نے منع کیا، یہ تو ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو معلوم کرے۔ تو اگر ایک بہن کو، ایک بیٹی کو، ایک ماں کو، ایک بیوی کو اس کا احساس ہے، تو وہ متعلقہ مرد سے تقاضا کرے، اس کے سامنے بات رکھے کہ میرے لیے دین کی تعلیم کا بندوبست کیجیے۔ سوال ہے ایک صاحب کا، یا تو علی نور ان کا نام ہے، کیونکہ نور اور اس سے پہلے AL لکھا ہوا ہے۔ جی، اگر ہمارے ارد گرد یا ہمارے سرکل میں کوئی قادیانی ہو یا اپنے عقیدے کو نشر کرتا ہو، تو اس کے ضمن میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اگر وہ اپنے عقیدے کو نشر کر رہا ہے تو بہرحال ہمیں اس کا سد باب کرنا چاہیے۔ اور کب ہوگا؟ جب ہم خود معلوم کریں کہ قادیانیت کے فتنے کا رد کیسے کرنا ہے۔ اور ختم نبوت کے جو حضرات ہیں ماشاءاللہ، عالمی تحریک جو ہے اس تعلق سے، اور بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ ہمارے علماء، ان سے رابطہ کیجئے اور کچھ اپنے علم دین میں بھی اضافہ کریں، تاکہ ہم جواب بھی دے سکیں۔ اور ہمارے سرکل میں دائیں بائیں جو ہم سے متعلقہ لوگ ہیں، اگر کوئی اپنے قادیانیت کے پرچار میں لگا ہوا ہے تو ہمیں اس کو متنبہ کرنا چاہیے، لوگوں کو بھی روکنا چاہیے، اور قانونی اعتبار سے بھی اور پاکستان کے آئین کے بھی اعتبار سے بھی ان کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ یہ علل اعلان جو ہے وہ اپنے عقیدے کا پرچار کریں، تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کی جا سکتی ہے۔ لیس دین دیٹ، اس سے کم تر کیا ہے، ہم خود بھی دین سیکھیں، جواب تاکہ ہم دے سکیں، متنبہ کریں ان کو، اور اپنے سرکل میں جو لوگ ہیں دائیں بائیں ان کو بھی متنبہ کرنے کی کوشش کریں۔ سید شعیب صاحب کا سوال ہے، حسب نسب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حسب نسب سے متعلق بیان سنا، الحمدللہ کافی رہنمائی ہوئی۔ میں 10 سال سے شادی شدہ ہوں، ایڈاپشن کی طرف سوچ رہا ہوں۔ پہلی خواہش تو ہے کہ اپنے سگے بھائی سے بیٹی لینے کی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو کسی بھی ذریعے سے لڑکی کو گود لے کر اپنی بھابھی یعنی سگے بھائی کی بیوی سے دودھ پلا کر اپنی کفالت میں لینے کا ارادہ ہے۔ اس معاملے میں آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ میرے اور میری اہلیہ کے حق میں خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں ہماری ہی یعنی اولاد سے نوازے اور دین و دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور میں آپ کو تھوڑا موٹیویٹ کروں، میں ایک ایسے گھرانے کو جانتا ہوں جہاں 3 بھائی ہیں، اور تینوں بھائیوں کی پہلی اولاد 12 یا 13 سال کے بعد ہوئی، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کی پہلی اولاد 9 سال کے بعد ہوئی ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں جن کے دو ایک بیٹا اور بیٹی تھے، اور 15 سال کے بعد اللہ نے ان کو ایک اولاد عطا فرمائی۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں جن کے 4 بچے تھے، 4 بیٹے بیٹیاں، اور 19 سال کے بعد اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ تو سچی بات میں آپ کو عرض کروں، بہتر یہی ہے کہ اللہ سے آپ مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ ہی کی اولاد عطا فرمائے۔ ایڈاپشن یعنی گود لینا جائز ہے، مگر اس کے ساتھ بہت سارے نفسیاتی اور دیگر مسائل بھی ہوا کرتے ہیں۔ مزید میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ علماء سے بھی تحریراً اس کا جواب حاصل کریں، کیونکہ جب ایڈاپشن کا معاملہ آتا ہے تو آئندہ اس کے اندر پھر جب وہ بچہ یا بچی بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ تعلق سے پردے سے متعلق احکامات بھی آتے ہیں جس میں تفصیلات ہیں، تو آپ اس مسئلے کو لکھ کر علماء سے معلوم کریں۔ البتہ یہ ایڈاپشن کرنے کے معاملے میں بہرحال حساس ہے نقطہ، بہتر تو ہے کہ نہ کیا جائے، کریں تو بھارت اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اس میں ہمارا مشورہ ہے کہ لکھ کر، اور اگر آپ بعض علماء کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو بھی سرچ کریں گے تو آپ کو تفصیلی جواب ملے گا۔ آپ کو میں مشورہ دوں گا، وہ جواب آپ حاصل کر کے پھر کوئی فیصلہ کیجیے گا۔ آخری سوال ہے سید محمد صاحب کا، جو عورتیں اپنے والد کا نام ہٹا کر اس کی جگہ اپنے شوہر کا نام اپناتی ہیں، کیا یہ حرام ہے؟ ارے بھائی، اس میں لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ والد کا نام نہیں ہٹایا، بلکہ اب نکاح ہو گیا تو شوہر کے ساتھ اپنے نام کو جوڑا، مسز فلاں مسز فلاں۔ قرآن میں امرات لوط بھی تو ملتا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی، امرات نوح نوح علیہ السلام کی بیوی۔ تو اس میں یہ تھوڑی ہے کہ وہ جو تصور آتا ہے نا کہ وہ نسب بدل گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو شوہر کے ساتھ نکاح ہوا ہے، ایک شخص کے ساتھ نکاح ہوا، اس کی طرف نسبت دی جا رہی، فلاں کی زوجہ فلاں کی زوجہ۔
تو یہ بات وہ جو مکس کر دی جاتی ہے نسب کے معاملے کے ساتھ کہ کسی اور کی یعنی ایک شخص کو اس کے باپ کی طرف ہی منسوب کیا جائے، وہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے. وہ تو کسی لے پالے کو اس کے دوسرے جس نے گود لیا اس کے نام کی طرح منسوب کر دیا جاتا ہے، اس میں منع کیا جاتا ہے کہ بھائی باپ ہی کی طرح منسوب کرو. ہمارے ہاں جو خواتین اپنے شوہر کا نام لگا رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک نسبت اس معنی میں ہوتی ہے کہ انٹروڈکشن کے اندر آسانی ہو جائے، اس کو وہ اس کے ساتھ گڑبڑ نہ کیا جائے جو نسب کے معاملات ہیں. واللہ تعالی اعلم. الحمدللہ جتنے سوالات ہمارے ساتھیوں کے ذریعے جنہوں نے کمپائل کی ہم تک پہنچے، کوشش کی گئی کہ تمام کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، حق کو حق کر کے اللہ ہمیں دکھا دے اور اس کی پیروی کی توفیق دے، باطل کو باطل کر کے اللہ ہمیں دکھا دے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.